السلام دے بچے دے دشمن ہو گئے، دشمنیاں کر لگ۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہاں لکھدا ہے یہ اندر کہ ابو طالب کو چھوٹا جا ساتھ دیتا، بالکل رسول کریم علیہ السلام دی حفاظت کی تھی، بچایا۔ وکان رسول اللہ 226 دوسری جلد، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب ما امی ابی طالب۔ اور یہاں دا ویکھو نا واردات دا طریقہ، جدو قابو آؤ گے آپ پھیلاؤ گے، بالکل ون وے ٹریفک ہے۔ جدو اسی تسی کتاباں لکھی جاندے، اسی صرف ہر ایک واز کر رہے نہیں، اساں کی لینا، وہ لوگ گزر گئے، وہ فلانا فلانا، کڈے بے ایمان گزر گئے۔ تمہیں کنے آخیا ابو طالب سے کتاباں لکھو، علی دے بارے لکھو بھی انہیں نہیں قتل کیتا، تسی لکھ دے رہو تے دین ہے، جو ساڈی واری ہے دفاع دی بے تے جھوٹ ہے، تو جی کی لینا یہ جو لینا یہ جو نہیں۔ پیاری رسول کریم علیہ السلام فرماؤں گا ایک صبح جھنڈا انہوں دوں گا جس نے اللہ رسول محبت کر دے تے اللہ رسول جڑے نا انہوں نے وہ محبت کر۔ بہت پیاری گل لکھنی، میں پڑھ دیا، بہت اچھا لکھیا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سارے ایک کو جانی سید آل رسول ہے، سائی والد خطیب اہل حدیث ہے، بہت پیارا لکھا۔ انہیں آخیا آمین رفع جان لی تمہیں حدیثاں یاد ہے، لکھدا ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقہی مسائل میں چھوٹے چھوٹے خود کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کرنے پر زور دعوت دیتے، قرآن سے عمل کریا کرو، حدیثاں تے کریا کرو۔ جو فرد ان کے نقطۂ نظر کے مطابق معمولی سا بھی منحرف دکھائی دے، میں انہیں بیچارے نے تھوڑا ناپ تھلے ہاتھ بن لے، رفع دین نہیں کیتا، ذرا کی ویکھنا ساڈی گل تو اٹھیا، وہ قابل مواخذہ ملامت ہوتا ہے، انہوں پکڑ دے آندے برا ہے سنت دے خلاف۔ مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت و جلالت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام پر ان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ انہیں ہی بخاری مسلم دے باب بدے اہل بیت دے فضائل دے تے فاطمہ دے تے حسن حسین دے، وہ نہیں تمہیں نظر آؤں گا۔ آمین دیاں حدیثاں دسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا آمین، آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان اہل حدیث یا اہل سنت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مگر احبوا اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، رسول حکم دے کے گیا، پر عمل کرنا شاید لازمی نہیں ہے۔ اس طرح قوم آج پایا بے آمین سے ٹھیک ہے عمل کرنا، اس حکم سے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اہل بیت نہ محبت کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے، یعنی رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمل تو یاد رہتا ہے، یاد رہنا چاہیے، مگر اہل حدیث اور اہل سنت کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سانے مسجد نبی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ دا رسول خطبہ دے رہا سی، نواز سے آ رہا ہے، چھوٹے ڈگ دے آؤندے، تو خطبہ منقطع کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر بیتابی کے عالم میں خود سین میں پہنچ کر نوازوں کو اٹھایا، خطبہ چھڑ دیتا، بچے چکے اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما کر سلسلہ کلام کو جاری رکھا۔ اللہ حدیثاں پڑھ گئی ہیں، کوئی دین ہے تو ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے لوگوں نے مناظرے کرو۔ یہ امر نہایت باعث تشویش ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ میرے کوئی ساتھی بنتے جاندے کہ دعائی خدا دی کدھر دنیا میں چلاتا تھی، گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جراثیم پھیل رہے اور بعض عاقبت ناندیش نام نہاد تحقیق کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو تختہ مشق بنانے کی سعی نامشکور میں مصروف ہے۔ اس گندے کام سے لگے ہے کہ حضور جی اولاد پہ اعتراض کرو، جن کی محبت و عقیدت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ایمان مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے، اور جس گھرانے کی عظیمت اور استقامت، اخلاص و للہیت اور زود و ورع، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور جد و جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورثہ ملا، اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، ان کے آداب کے تقاضے بجا لایا جائے، ان کا تذکرہ نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے، ان کے کردار و عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، ان کی بابت گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا اور دشنام تراز قلم چلانا موجب ذلت و رسوائی، حد درجہ جہالت و ضلالت اور نہایت بد دیانتی اور بے دینی ہے۔ با ادب زندگی صدیق شود، بے ادب صدیق زندگی شود۔
آندا ادب کرنا پوے تو کافر مرتد بھی صدیق بن جاتا، تو بے ادب ہو جائے تو صدیق بھی بے دین اور کافر ہو کے مرتا۔ اہل بیت دی دشمنی 11-12 صفحے تو پڑھے، ایک کتاب خرید لینی جی تسی، اگے بھی چھپی سی مگر ہن تازہ بہت اضافے نال چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو جزا دے کہ حسن حسین کا مرتبہ دے لوگوں نے دسیا جائے کہ صحیح حدیثاں کی یاد کر دے کی امام ابن کثیر لکھ دے بھائی دوسری جلد 226 ہے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب عم ابی طالب لوصیت عبد المطلب لہو بہی، رسول اللہ اپنے دادے عبد المطلب تو بعد اپنے چاچے ابو طالب کو رہے، اور ابو طالب نے آپ پہ نہیں آندہ لے لیا، خود عبد المطلب وصیت کر کے گیا کہ ابو طالب میرے بعد میں تینوں تاکید کرنا، میرے اس بچے نے سنبھال۔ وَلِأَنَّهُ كَانَ شَقِيقًا بِعَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّهُ فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، تے نال ابو رسول اللہ دا سکا چاچا سی، دوسرے عباس ہمدا اور دوسریاں ماواں تو سی۔ فکان ابو طالب هو الذي يلي امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جده وكان علیہ ماؤ۔ امام ابن اسحاق فرماؤں دے کہ اپنے باپ تو بعد عبد المطلب تو ابو طالب بھی آپ دے ہر کم دا ذمہ دار رہا، اور رسول اللہ او دے ہی نال رہا، تو او دے ہی ساتھ رہا، سارا جڑا سی وقت او دے نال گزاریا، کوئی ہور کہنے نہیں پالیا تے نہ کوئی گل ہوئی، صرف او دے ہی ساتھ سی، اور اسے نے ہر وقت آپ نوں